السلام علیکم پیارے دوستو۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی شروعات کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں اکساتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالبے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور ساتھی ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں ولحان نماز اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے، مسدود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھروں والوں میں لڑائی لگواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان اور ان کی اولادیں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردوم کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں ہرے بھرے وادیاں تھی، جس میں سدوم اور عمورہ کا نام دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور ان سے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں صحبت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل پسند آ گیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس طرح گمراہی کے گڈھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے۔ عورتوں کی طرف انہیں کوئی توجہ ہی نہ رہا اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہ کیا؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان واضح نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کی بنائی ہوئی خاندانی نظام کو تباہ برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کر چکے تھے جس سے آنے والی نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے محبت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور گناہ پیدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی، جس کا نام لاقیس تھا، اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیطان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے
اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں آپس میں بدفعلی کی طریقے سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ اور برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائگاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی اقرار کرنے لگیں اور اپنے شوہر کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف نہ جائیں گے جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی خواہشوں کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو جو عورتیں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا، اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمرہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو اس طرح سے کرنے کو کہا۔ عورتیں عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورت کے ساتھ ہی اپنی صحبت کو پورا کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورت کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا اور وہ خود بھی اس بدفعلی میں ملوث رہیں اور اپنی عورت کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہیں۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکش اور گناہ حد پار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمرہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ اور برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمرہ اور ان علاقوں میں ہونے والے ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی کہ سوڈوم اور گمراہ کو سنس سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقتادی صحیفوں اور دامن یونان کے تاریخی ریکارڈ میں بھی سدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمرہ کا تاریخ سے انسانیت کی وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی کہ ہوموسیکسولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا گیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمرہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ کے معاشرے میں بھی بحث کا ٹاپک بنا ہے، اور اس گھنونے جرم کو انسانی حکومت نے شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں، اور یہ نر مادہ جوڑے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا آپس میں جنسی قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اور قوان الہی کے فائدے برکت کو کسی انسانی قانون کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم میں حامی ہومو سیکولٹی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی مان رہے ہیں اور داد تحصیل حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا لطف لے رہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو قوم لوط نیست نابود ہو کر رہ گئی۔